کلاس میں بھی ٹیچر آتے سمے پہلی بات یہ کرے گا کہ نو ڈسکشن آن پولیٹکس، نو ڈسکشن آن ریلیجن، مطلب جان بوجھ کے نوجوانوں کو ان چیزوں سے دور رکھا جا رہا ہے کہ ان کو اویئرنیس آئی ہی نہ. جس شخصیت کے ہم فالوور بن جاتے ہیں اس کی ہم تعریفیں ہی کرتے رہتے ہیں اور اس کی تنقید نہیں سن سکتے، اور جس کے ہم خلاف ہو جاتے ہیں اس کے پاس خلاف چلتے رہتے ہیں. جبکہ اصل میں سیاست یہ ہے کہ ہم اپنے ایشوز پہ بات کریں. ہمیں اپنے ایشوز رکھنے چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اپنے ایشوز رکھیں گے نہیں تو منوائیں گے کیسے؟ پالیٹکس آنے سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے الیکشن پالیٹکس میں آنا ہے. دیکھیں الیکشن پالیٹکس میں کبھی وقت آتا ہے جس میں تھوڑے لوگ آتے ہیں، لیکن جو جنرل لوگ ہیں وہ ایک سیاست میں رول پلے کر سکتے ہیں، اور وہ رول یہ ہے کہ اپنے اپنے سرکلز میں وہ ایکٹیو ہوں. لوگوں کی جو انٹلیکچوئل ڈیپتھ ہے اپنی بھی بڑھائیں، ان کی بھی بڑھائیں. اور وہ ڈیپتھ کیا ہے؟ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم شخصیات کی سیاست کرتے ہیں. جس شخصیت کے ہم فالوور بن جاتے ہیں اس کی ہم تعریفیں ہی کرتے رہتے ہیں اور اس کی تنقید نہیں سن سکتے، اور جس کے ہم خلاف ہو جاتے ہیں اس کے پاس خلاف چلتے رہتے ہیں. تو اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو یا تو وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کے سوشل میڈیا ہیں، یا دوسری طرف کی جو جتنے بھی سیاسی عہدیداران ہیں یا حکمران ہیں ان کی تنقید کے ہیں. جبکہ اصل میں سیاست یہ ہے کہ ہم اپنے ایشوز پہ بات کریں. ابھی بھی آپ سوشل میڈیا کی ریلز دیکھیں، کہیں بھی کوئی نوجوان اس چیز پہ ریل نہیں کر رہا کہ میرے لیے روزگار نہیں ہے، میرے لیے تعلیم نہیں ہے. کوئی شخص اوپر بیٹھا یہ ریلز نہیں کر رہا کہ جی میرے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، میرے رہنے کی کنڈیشنز یہ خراب ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے. اس سے حکمرانوں کو لگتا ہے کہ ان کے تو ایشوز ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بس ویسے ہی اسی مذاق میں ہے کہ مجھے گالی نکال لی اس کی تعریف. تو یہ جو اویئرنیس ہم اس سوشل میڈیا جو ہمارا فورم ہے علی گڑھ پولیٹیکل یہ دینا چاہتے ہیں، اور جس میں آپ جیسے نوجوانوں کا، ہماری بات شاید وہ کم سنیں گے، آپ کی بات زیادہ سنیں گے کہ آپ لوگ نوجوان ہیں، تو آپ لوگوں کو اس بار میں جو یہ بات کروں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اپنے سمیں؟ اس کے لیے تو نوجوانوں کو پہلے خود پولیٹیکل اویئر ہونا چاہیے. مطلب اکثر تو بائسنس کا شکار ہیں، کچھ شخصیت پرستی کا شکار ہیں، کچھ نظریہ پرستی کا شکار ہیں. نظریہ پرستی اس سینس میں کہ کوئی کمیونسٹ ہے، کوئی فیمنسٹ ہے، کوئی سوشلسٹ ہے، کوئی کیپٹلسٹ ہے، تو مطلب یوں بٹے ہوئے. تو اس کے لیے تو پہلے ان کو خود اویئر ہونا چاہیے. اور باقی جو اپنے اپنے علاقے ہیں، لائک میں اگر اپنی بات کروں جلال پور پیروالا میں، ادھر مطلب بہت کم ہے پولیٹیکل اویئرنیس لوگوں میں، تو ادھر اویئرنیس دینی چاہیے. لیکن اس کے لیے بھی وہی ہے کہ اس کو سوسائٹی جو ہے اس کی جانب سے مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مطلب نوجوان جو ایک پروڈکٹیو کام کرنا چاہتا ہے سوسائٹی میں، اگر وہی ٹائم وہ ان سے لڑنے میں گزار دیتا ہے. اب لائک میں اپنی بات کروں، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پوسٹ کی تھی فیس بک وغیرہ پہ، مجھے عباس کا میسج آ گیا کہ نو ڈسکشن آن پولیٹکس، نو پوسٹ آن پولیٹکس. کس کا میسج آ گیا؟ عباس کا. اچھا آپ کے والد کا. ایون آپ اس میں اسکول کالجز کو چھوڑ کے اب یونیورسٹیز میں ہی دیکھ لیں، آپ کو کلاس میں بھی ٹیچر آتے سمے پہلی بات یہ کرے گا کہ نو ڈسکشن آن پولیٹکس، نو ڈسکشن آن ریلیجن، مطلب جان بوجھ کے نوجوانوں کو ان چیزوں سے دور رکھا جا رہا ہے کہ ان کو اویئرنیس آئی ہی نہ اس سے کہ کیا مسائل ہیں ہمارے اور کیا نہیں. نہیں میں آپ کی بات سمجھتا ہوں حمزہ. اس کے بارے میں آپ کے کیا نوجوانوں کو، یہ جو ہے تو بہت نوجوان اس وقت سوشل میڈیا پہ ہم سب کو پتہ ہے، اور ٹک ٹاک یہ وہ، کہ وہ اپنا جو ٹرینڈ کیسے چینج کریں، کیونکہ وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ صرف تنقید کر کے ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں یا ہمارے اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس سے وہ کوئی شاید گین کر لیں گے، یا وہ صرف جو عمران خان صاحب کی تعریفیں کر کے گین کر لیں. اصل تو ان کو اپنے ایشوز سامنے لانے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ جب دیکھیں اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا کہ آپ جب اپنے حکمرانوں سے، وہ چاہے جمہوری ہو یا ڈکٹیٹر ہو، اسے کہیں جی میرے لیے نہ اچھی تعلیم ہے، میرے لیے اچھا روزگار ہے، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس پہ نہیں انہیں بات زیادہ کرنی چاہیے. ڈیفینیٹلی جس طرح ابن سمی نے کہا کہ سب سے پہلے نوجوانوں کو خود اویئر ہونا چاہیے، تو اس کے لیے اویئرنیس کے حوالے سے آپ کو مختلف چیزیں دیکھنی چاہیے، خود کو پہلے اویئر کرنا چاہیے. اور بالکل میں آپ کی بات سے بھی اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایشوز رکھنے چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اپنے ایشوز رکھیں گے نہیں تو منوائیں گے کیسے؟ تو ہمیں بالکل جس گلی میں ہم رہتے ہیں اگر اس گلی میں سڑک نہیں ٹھیک تو ہمیں سوشل میڈیا پہ اس چیز کے بارے میں کمپین کرنی چاہیے کہ یار یہ سڑک نہیں ٹھیک، یہ کس کی ذمہ داری ہے بنوانا. اگر ہمارے ہاں نالی نہیں ٹھیک تو ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ یار یہ گورنمنٹ کا کام ہے، سرکاری اداروں کا کام ہے اسے بنوانا. تو بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمیں اپنے ایشوز کو سامنے رکھنا چاہیے رادر دین کہ ہم مخصوص شخصیات کو لے کے ہم ان پہ کرٹیسزم کرتے رہیں. ہمیں اپنے ایشوز پہ کام کرنا چاہیے. ایکچولی اس سے میرا خیال ہوتا ہے کہ انٹرنل سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ ہم نے اس کو گالی نکال دی، اس کی تعریف کر دی، اور جو اصل مدعا ہے وہ ہم سامنے لا نہیں پاتے. اور میں ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. اور اس میں ایون میں آپ کو ان لوگوں کو نہیں کہوں گا جو پڑھے لکھے نہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایشوز پہ بات نہیں کر رہے، وہ اپنے ایشوز سامنے نہیں لا رہے. میں نے کوئی سوشل میڈیا کیمپین نہیں دیکھی کہ کوئی دکھائے کہ ہمارے دیکھیں اس سرکاری اسکول کا کیا حال ہے، اس سرکاری اسکول میں بچوں کو کس طرح کی تعلیم دی جائے. کوئی اس پہ کوئی پوسٹ نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا, یہ کوئی نہیں دکھا رہا ہمارے سرکاری اسپتال میں کیا ہو رہا ہے. یہ ابھی کوئی ایڈز کا ایک آیا تو سب نے اس کا ایک ایشو بن گیا, لیکن اس سرکاری اسپتال وہ بھی BBC نے رپورٹ کیا ہے. ہمارے یہاں سے کوئی, ہمارے جو صحافی ہیں سو کالڈ صحافی اور جی انویسٹیگیٹو رپورٹرز یہ وہ, ان کو ان چیزوں کا کوئی ادراک نہیں ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اصل میں جہاں ہم مار کھا رہے ہیں, جو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی اسٹیٹ کو یہ بتا نہیں رہے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں. اسٹیٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ لوگ شاید مطمئن ہیں, وہ اپنا اسی میں خوش ہیں, اپنا گھوم پھر رہے ہیں. تو یہ ایشوز جو ہیں ہمیں علی گڑھ فورم سے اٹھانے پڑیں گے, ورنہ ہم, میرا نہیں خیال کہ آگے جا سکیں. باقی تو آپ جو ممدانی نے, اگر آپ اس کی کیمپین فالو, میں آپ لوگوں سے بلکہ کہوں گا کیونکہ آپ تو ریسرچ بھی ہیں, ممدانی کی کیمپین کو اسٹڈی کریں اور پھر اس پہ بلکہ ہمیں بھی انلائٹن کریں, کیونکہ میں نے کچھ اس کے بارے میں کس طرح وہ ٹارگٹ کی گئی ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ کیا آپ کے اصل ایشوز کیا ہیں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا